بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذه سنہ جدیدہ، نیا سال ماہ محرم سے شروع ہو چکا۔ الاحد خامس من شہر المحرم، 5 محرم الحرام اور اتوار کا دن۔ نحن ندرس اليوم 3 حالات ضمیر و افعال وانا اسالکم، اور میں آپ سے سوال کروں گا انشاءاللہ الرحمن۔ هذا الدرس التاسع، یہ 9واں سبق ہے۔ اس سے قبل آپ جانتے ہیں کہ ہم بہت سی چیزیں پڑھ چکے۔ جمیع کلمات القرآن علی 3 اقسام، قرآن کریم کے جتنے الفاظ ہیں وہ کتنے اقسام پر ہیں؟ 3۔ شکراً، ماشاء اللہ سعود، آپ کا بھی شکریہ، ماشاء اللہ آپ کا بھی سب کا شکر۔ 3 اقسام، قرآن کریم کے تمام کلمات 3 اقسام پر مشتمل۔ وَنَحْنُ قَدْ دَرَسْنَا، اور ہم پڑھ چکے ضمیر کی جو حالتیں ہیں وہ 3 حالات ضمیر۔ اس میں ضمیر کی 3 حالتیں ہیں، کون سی ہیں؟ غائب، حاضر، متکلم۔ احفظوا هذه النقطہ المہمہ۔ اس میں ضمیر کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، غائب 3rd پرسن، حاضر 2nd پرسن، متکلم 1st پرسن۔ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ جب ہم ضمیر پڑھیں گے تو وہ 3 قسموں میں قرآن کریم میں ہم کو نظر آتی ہے۔ لہٰذا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں ضمیر کی 3 حالتیں ہیں، غائب، حاضر، متکلم۔ ہم پڑھ چکے غائب کی، لہو، اس کا جمع کیا پڑھا تھا؟ لہو کے جمع لہم، شاب۔ لاکا کا جمع لکم، شکراً۔ اور لی کی جمع لنا۔ یہ ہم پڑھ چکے الحمدللہ۔ آج ان کو اکٹھا پڑھا رہے ہیں، اور ان کی جو مختلف اشکال قرآن مجید میں استعمال ہوئیں ہم وہ بھی لکھ چکے۔ انظروا الی السبورہ، آپ بلیک بورڈ کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں غائب، حاضر، متکلم، ٹھیک ہے جی۔ هذه 3 اقسام و 3 حالات ضمیر، غائب، حاضر، متکلم۔ اس کے بعد لہو، اس کی جمع لہم، لکا، اس کی جمع لکم۔ یہ نیچے لاکی اور لکنہ بھی ہے، یہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ اور متکلم کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں لی، اور اس کی جمع کیا ہے؟ لنا۔ یہ 3 حالتیں آپ کو اس میں ضمیر کی آ گئی۔ اس کے بعد ان کی مختلف اشکال ہیں، یہ سب سے اہم بات آج بتا رہے ہیں، پہلے بھی آپ پڑھ چکے۔ مثلا لہو ہے، کہیں اس کی جگہ بہی آ جائے گا۔ مثلا قرآن مجید میں آتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ بھی یہی لہو ہے، یاد رکھنا۔ اور اسی طرح لہم کی جگہ کبھی خالی ہم آئے گا، کبھی ہم آئے گا، یہ آپ پڑھ چکے۔ انعمت علیہم، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم بھی آتا ہے قرآن مجید، ومما رزقناہم۔ تو یہ لہو کی اور لہم کی مختلف اشکال تھی۔ اس کے بعد لکم ہے، یہ آپ پڑھ چکے۔ اور اس کے ساتھ 2 لفظ اور ملے ہوئے ہیں، بہی اور ہم کے نیچے لہا اور لہنہ، یہ نئے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ لہا آتا ہے قرآن شریف میں مؤنث کے لیے، جب ایک مؤنث واحد ہو، اور جب زیادہ مؤنث ہوں، خواتین ہوں، تو قرآن کریم ان کے لیے لہنہ کا لفظ استعمال فرماتا ہے، یاد رکھنا، یہ نیا نقطہ ہے۔ لہا اور لہنہ، قرآن شریف ارشاد فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ اور پھر فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ حال فہا والی ضمیر ہے، هذا موجود فی القرآن الکریم۔ تو لہا اور لہنہ
یہ سب غائب کی حالتیں. لکا، لکم یہ آپ پڑھ چکے. ان کے نیچے دیا ہوا ہے لاکی اور لکنہ، یہ مؤنث کے لیے. لکا اور لکم مذکر کے لیے، اور لاکی اور لکنہ جو ہیں یہ قرآن شریف کے اندر مؤنث کے لیے آتی ہے. اس کے بعد لی اور لنا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے بھی پڑھ چکے. لی کے جمع ہے لنا، اور اس کی اب مختلف اشکال لکھ دی ہیں. کبھی لی آئے گا، کبھی نی آئے گا، کبھی خالی یہ آ جائے گی. ہادی ثلاث حالات یا طالبہ و ایھا الطلاب. اور ہمارے سامعین اور دیکھنے والے وہ بھی اس چیز کو نوٹ فرمائیں کہ جو لی ہے اس کی 3 شکلیں آئیں گی. کبھی لام یہ لی آئے گا، کبھی نون یہ نہیں آئے گا، کبھی خالی یا چھوٹی آئے گی. اسی طرح نا ہے، یہ کبھی لنا آئے گا، کبھی نہ آئے گا. جیسے ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. وهذه موجود الحمد لله هذه الضمائر في كثير من المواضع في القرآن الكريم والحديث النبوي صلى الله عليه وسلم. كل عالم يعرف وكل طالب يقرأ هذه الضمائر في القرآن الكريم. تو یہ ہماری آج ضمائر ہیں الحمدللہ. غائب کی بتائی، حاضر کی اور متکلم کی. ٹھیک ہے جی. اور پھر ان کی مختلف آپ کو فارمز بتائی. اب ہم ان کے آخری پوائنٹ پر آ رہے ہیں. ان کی میننگز جو ہیں وہ جیسے آپ نے کاف زبر کا معنی کیا پڑھا تھا محمد حسان؟ تو، تجھے اور شاباش، ماشاءاللہ. ہم چاہیں گے کہ آپ عالم دین اللہ بنائیں آپ کو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ عالمہ بنائیں، تو یہ ہماری جائیداد ہوگی اور انشاءاللہ اس سے ہماری قبریں روشن رہیں گی. تو یہ جس طرح کاف کا معنی ہے تو، تجھے اور تیرا. ایھا الطلاب یاد رکھیں ہر ایک کی اسی طرح معنی آتے ہیں. مثلا لہو ہے، اس کا معنی ہوگا اس کا، اس سے اور وہ. ہم کا معنی ہوگا وہ، انہیں، ان کا. یاد رکھنا ہے. جس طرح کاف زبر کا کے 3 معنی کیے تو، تجھے، تیرا، اسی طرح ان سب کے 3 معنی آپ نے کرنے. لہو کا معنی وہ، اسے، اس کا. لہم وہ سب، ان سب کا اور ان سب کو. یاد رکھنا. اسی طرح لکا تو، تجھے، تیرا، اور لکم تم سب، تم سب کا اور تم سب مردوں کو. جی ماذا جی جمع جاتی. شاباش. لکو تم سب کو، تم سب کا اور تم سب کے لیے. وہی 3 صورتیں آ رہی. اسی طرح لا کی مؤنث میں جب ہوگا تو بھی 3 معنی ہوں گے. تجھ ایک عورت کا، تجھ ایک عورت کو، اور تو ایک عورت. اور جب لکنہ کا معنی کریں گے وہاں بھی 3 معنی. تم سب عورتیں، تم سب عورتوں کا اور تم سب عورتوں کے لیے. اور اسی طرح لی کا جب ہم کریں گے وہاں بھی 3 معنی بن جائیں گے. مجھے، میں اور میرا. اور لنا کا معنی ہم، ہمیں اور ہمارا. جیسے ہم کہتے ہیں وی اور اس، یو یور یو، دے دیر دیم. تو سیم اسی کیٹیگری میں ہم 3 معنی 3 سب ضمائر کے کرتے رہتے ہیں. قرآن کریم میں جب یہ ضمائر رہیں گی تو آپ نے 3 معنی کرنے. ہی، ہز، ہم ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یو، یور یو، آئی، مائی، می، وی اور اس. ہم انگلش میں بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ہم رٹ لیتے ہیں. اسی طرح فی اللغہ العربیہ، اسی طرح ہم عربی زبان میں بھی 3 معنی کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا. جیسے کاف زبر کا کے معنی تو، تجھے، تیرا. محمد حسان سمجھ آ گئی؟ شکراً. محمد سعود کو اور محمد غفران کو بھی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی ماشاءاللہ. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لام یہ لی کا استعمال قرآن مجید میں کہاں پر آیا ہے اور کیسے آیا ہے. تو ایک سورہ ہے طٰہٰ، اس کا دوسرا رکوع جب آپ پڑھیں گے اس میں الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹی یہ جو ہے اتنی دفعہ استعمال ہوئی ہے
میں نے ابتدائی 2 آیتیں پڑھی تو اس میں 7 دفعہ آیا. میں ابھی وہ آیت مبارکہ پڑھتا ہوں. وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَ، اور آپ کاؤنٹ کرنا. میں انا اسألکم، میں آپ سے پوچھوں گا. انا اقرأ هذه آیتین، اقرأ آیتین. میرے استاد محترم دوست پروفیسر وسیم قریشی صاحب سن رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، وہ ان چیزوں کو بہت لائک کرتے ہیں. تو میں آیت اقرأ آیتین میں صرف 2 آیتیں پڑھتا ہوں. آپ اس میں دیکھیں گے کہ چھوٹی یہ کتنی بار آئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی، لام یہ لی آ گیا. کاؤنٹ، ہاں آپ نے گننا ہے بیٹا شاباش. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد. کتنی دفعہ ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہاں سمجھ. تو 1-2 آیتوں میں یہ چھوٹی یہ کتنی بار، میں انا کرو مرتين دوبارہ پڑھتا ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ 6 دفعہ تو یہاں آ چکے. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بھی ازری واشرکہ فی امری. آپ اس سے اندازہ لگائیں. میرے دوست پوچھ رہے تھے کہ آپ قرآن کب شروع کریں گے. ھذا قرآن، سورہ فاتحہ القرآن، اور ہم یہیں سے اٹھیں گے اور حضور علیہ السلام کی نظر کرم اور اللہ کے احسان کی بدولت ہمیں قرآن کریم اپنا نور کھول دے گا. اور ہم جب کھولیں گے پھر ہمیں سمجھ آئے گی. رب اشرح لی، میرے لیے کھول دے کیا؟ صدری، میرا سینہ. ویسر لی امری، اور میرے لیے آسان فرما دے امری، میرا کام. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے. تو میرا، ٹھیک ہے بیٹا. لام یہ لی کا معنی جب بھی کرنا ہے میرا، کبھی نی آئے گا کبھی چھوٹی جی آئے گا. اسی طرح ہم لاکا میں آتے ہیں جب الم نشرح لکا صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. حاضر 6 دفعہ 6. ابتدا میں آپ نے کاف زبر کا آ گئے. سو الحمدللہ بہذہ الضمائر نحن نفہم القرآن الکریم. ان ضمائر کی بدولت ہمارے تمام طلباء اور طالبات انشاءاللہ اگر وہ شوق سے پڑھیں گے تو ان ضمائر کی بدولت قرآن کریم ان کو سمجھ آ جائے. ہذہ الضمائر. اب ہم افعال کی طرف چل رہے ہیں. ورب، کیونکہ ہم نے آپ کو بتا رکھا ہے قرآن مجید کے الفاظ 3 قسم کے ہیں: اسم، فعل، حرف. محمد غفران کلم، آپ بھی بولا کریں، آپ سب سے پیارے ہیں اور اللہ پاک انہی کی وجہ سے برکات نازل فرماتے ہیں. اللہ اکبر. تو 3 قسموں میں ہم حرف پڑھ چکے، اسم پڑھ چکے. اب ہم جو سب سے بڑی قسم ہے وہ ہے فعل، اور یہ مشکل ہے اس کو. اور ہم اس لیے حرف بھی آسان ہے، اسم بھی آسان ہے، اس میں ضمائر آپ نے پڑھ لی. تو فعل جو ہے یہ ذرا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائے گا. نحن نعرف، ہم جانتے ہیں کہ ماذا فعل. فعل ہے کیا؟ فعل کا معنی ہے کسی کام کا کرنا. جیسے میں پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، ھذا فعل، جس کو ہم ورب کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہی از رائٹنگ اے لیٹر، وہ ایک خط لکھ رہا ہے، تو رائٹنگ لکھنا کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. تو کام کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ فعل. فی اللغہ العربیہ، عربی زبان میں فعل جو ہے 4 اقسام، ان کی 4 قسمیں ہیں. اکتبوا ہذہ النکتہ مہمہ. فعل کی کتنی قسمیں بتا رہے ہیں؟ 4. 4 کسے کہتے ہیں؟ 4 کو. شکراً. 5 کسے کہتے ہیں؟
ستہ کسے کہتے ہیں؟ 6 کو. اور خمسہ؟ شکر. یہ بچوں کی خوشیاں ہیں جو مالک ہمیں دکھاتے ہیں. ہم بھی ایسے تھے اور ہیں. یہ تو ان کی مہربانی ہے پڑھنے. آج میرے ساتھ صاحب مفتی محمد خان قادری صاحب علیہ رحمہ فرماتے تھے طلبہ سے تمہارا احسان ہے، تم پڑھنے آتے ہو، تمہاری وجہ سے ہمیں پڑھنا مل جاتا ہے. تو یہ ان کی مہربانی. تو اس لیے آپ کو گنتی بتائی تھی من 1 الی 10، 1 سے لے کر. آپ سنیں. قم قائمن، کھڑے ہو کر. شکراً. عشرہ. شکراً. ماشاء اللہ. ذیشان صاحب آپ خوش قسمت، اس نام کی لاج رہے گی انشاءاللہ. تو هذه 10. اب ہم آپ کو بتا چکے کہ فعل کی 4 اقسام ہیں. ہم پہلی قسم بتا رہے ہیں فعل ماضی، جس کو ہم پاسٹ ٹینس کہتے ہیں. دوسرا فعل ہے پریزنٹ ٹینس، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں فعل مضارع. یہ ہم لکھ دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر ان دونوں سے آگے 2 فعل اور بنتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، ہم اس کو فعل امر کہتے ہیں. اور ایک وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام سے منع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم فعل نہیں کہتے ہیں. تو یہ 4 قسم ہو گئی: ماضی، مضارع، امر اور نہیں. یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. هذه 4 اقسام للفعل. اب آئیے قرآن کریم میں فی کلمات الصلاۃ. الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہوا کہ قد بدانا من کلمات الصلاۃ، ہم نماز کے کلمات سے شروع ہوئے. اور یہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے برکات کا نزول ہوا. تو کلمات الصلاۃ میں ہم ماضی کا لفظ پڑھ چکے ہیں. مثلا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. کلمات ثنا میں 2 فعل ہیں، ایک تبارک، ایک تعالی. هذا فعل ماضی. تبارک بھی فعل ماضی، تعالی بھی فعل ماضی ہے. یاد رکھنا ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہم جب یہ لکھ دیں گے اور نیٹ پر یہ ڈالیں گے تو ہم ان فعل کو اور کلر میں لکھیں گے، اسم کو دوسرے رنگ میں لکھیں گے، حرف کو تیسرے رنگ میں لکھیں گے تاکہ پوائنٹ آؤٹ ہو سکے اور انڈیکیٹ ہو سکے رنگوں کے ذریعے. پھر مختلف الوان، مختلف رنگوں میں لکھیں گے انشاءاللہ. تو تبارک کا یہ اب کلمات الصلاۃ بھی آ چکے. ہم ان کو پوری جب نماز ڈالیں گے تو نماز کے کلمات میں فعل کو اور کلر سے، اسم کو اور کلر سے اور حرف کو ایک اور کلر سے اور ضمیر کو اور کلر سے انشاءاللہ. یہ سارے کلر پھر تاکہ پتہ چلتا جائے گا یہ ضمیر ہے، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو کلمات الصلاۃ میں اور کلمات الثنا میں جو ہم ثنا پڑھتے ہیں، اس میں فعلان 2 فعل ہیں، تبارک اور تعالی. اور کون سے فعل ہیں؟ فعل ماضی. یاد رکھنا ہے. ابھی ہم اتنا ہی بتائیں گے، ڈیٹیل میں نہیں جاتے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. پھر ہم سورہ فاتحہ میں آتے ہیں. الحمدللہ آج ہم سورہ فاتحہ میں پہلا فعل پڑھ رہے ہیں، ایاک نعبد. نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. نعبد بھی فعل ہے، نستعین بھی فعل ہے. نعبد کا معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں، اور نستعین کا معنی ہم مدد طلب کرتے ہیں. محمد حسان، محمد سعود، محمد اسد، احفظ هذه النکتہ یا طالب انت. تو سورہ فاتحہ میں پہلا فعل ہم جو زبان پر ادا کرتے ہیں نعبد، ہم عبادت کرتے. ایاک، اس میں ضمیر کاف کا معنی کیا بتایا؟ کاف کا معنی تو آتا ہے آپ، کاف زبر کا معنی تو تجھے تیرا. ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے مدد طلب کرتے. تو نعبد فعل، کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع. نستعین فعل مضارع. ماضی بھی پڑھ لیا،
هذا فی کلمات الصلاۃ ماضی تبارک و تعالی فعل ماضی، اور نعبد و نستعین فعل مضارع۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ جی اب اہدی فعل امر ہے، اس میں ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ پاک اہدنا، لنا کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں، کیا معنی ہے لنا کا؟ جی ہم سب، ہمیں، ہمارا، تین معنی کرنے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ لنا اہدنا، ہمیں چلا الصراط المستقیم، اور صراط الذین انعمت، انعمت بھی ذیشان سب فعل ماضی ہے، انعمت فعل ماضی، الحمدللہ۔ پھر آگے اسم ہے سارے، غیر، غیر کا معنی ہم پڑھ چکے، غیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوائے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لام الف لا کا معنی محمد نہ ہے، لام الف لا نہیں، نوٹ، ٹھیک ہے جی؟ ایک اور حرف نیا آج ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ پہلی بار آ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، علی، یہ نیا حرف ہے آج، علی، جیسے آپ پڑھتے ہیں اولئک علی ھدی، علی، عین، لام اور چھوٹی جے، پھر لام پر کھڑی زبر۔ اب تک ہمارے حروف کتنے ہوئے؟ ہم نے واو کا معنی پڑھا، واو کا معنی، اور شاباش، لام الف لا کا معنی، یا نہیں، شاباش، اور ہم نے غیر کا معنی پڑھا سوائے، اور آج پڑھا علا، علا کا معنی اوپر۔ حاضی حروف، فعل بھی مکمل ہو رہے ہیں اور اسم بھی کافی ہو چکے ماشاءاللہ۔ ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے جی؟ الصراط، علامت موجود، اسم کی کیا بتا رکھی ہے؟ الصراط، الف لام، المستقیم، الف لام، المغضوب، الف لام، الضالین، الف لام، هذه كل اسماء، سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ فی الدرس القادم نحن نعد، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کاؤنٹ کریں گے کہ فی سورہ الفاتحہ کم حروف، فی سورہ الفاتحہ کم اسماء، فی سورہ الفاتحہ کم افعال، انشاءاللہ نحن نعد، جی کتنا؟ ٹھیک ہے بیٹا، شاباش، ماشاءاللہ محمد حسن، آپ نے اچھا سوال کیا کہ سورہ فاتحہ میں اسم کتنے ہیں، سورہ فاتحہ میں فعل کتنے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں حروف کتنے؟ جی انشاءاللہ فی الدرس القادم انشاءاللہ۔ الآن التکلم فی اللغة العربیہ، القاعدہ، القاعدہ الأخیرہ، آخری قاعدہ، اللہ اکبر، قد درسنا قبل هذا قاعدہ الاولی، اس سے پہلے ہم نے قاعدہ اولا پڑھ لیا تھا، ونحن نعرف، اور ہم جانتے ہیں قاعدہ اولا کب ہوتا ہے اور قاعدہ اخیرہ کب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ بعد رکعتین، 2 رکعتوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قاعدہ اولا، اور 4 کے بعد قاعدہ اخیرہ، لہذا نحن نعرف، ہم یہ جانتے ہیں۔ الآن القاعدہ الاخیرہ، قاعدہ الاخیرہ کیا ہے اور کیسے ہم اس کو ادا کریں گے؟ هذا نعرف الحمدللہ۔ قاعدہ الاخیرہ، المصلی اذا یتم الرکعہ الرابعہ، نمازی جب چوتھی رکعت پوری کرتا ہے، وَيُتِمُّ السَّجْدَ الثَّانِيَہ، اور دوسرا سجدہ من الرکعۃ الرابعہ، چوتھی رکعت کا جب دوسرا سجدہ کرتا ہے، هو یجلس ویقعد، وہ بیٹھتا ہے اور قاعدہ کرتا ہے، هذه قاعدہ اخیرہ،
4 رکعتوں کے بعد کون سا قعدہ ہوگا؟ اخیر، قعدہ اخیر، ٹھیک ہے؟ قعدہ اخیرہ. وَإِذَا يَقْعُدُ وَيَجْلِسُ لِلْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ کیف یجلس، کیسے بیٹھتا ہے؟ هو یفترش رجلہ الیسریٰ، اپنا بائیں قدم بچھا دیتا ہے. هو یجلس علیہ، بائیں قدم بچھا کے اس پر بیٹھتا ہے. وَيَقُومُ رجلہ الیمنیٰ، اور دائیں پاؤں کھڑا رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی. وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھتا ہے. ثم يقرأ التحیات للہ والصلوات والطیبات ثم يسلم على النبی صلی اللہ علیہ وسلم ويسلم على عباد اللہ الصالحین ويشهد لوحدۃ ربہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے. وَإِذَا يَقُولُ كَلِمَةً لَا يَرْفَعُ إِصْبَعَهُ، اور جب کلمہ لا کہتا ہے تو يَرْفَعُ إِصْبَعَهُ السَّبَابَ وَالشَّهَادَةَ، شہادت کی انگلی کو اٹھاتا ہے. هو يشير لوحدۃ ربہ، وہ اپنے رب کے ایک ہونے کا اشارہ کرتا ہے. وَإِذَا يَقُولُ إِلَّا يَخْضَعُ، اپنی انگلی کو نیچے کر لیتا ہے. هذه قاعدہ الاولى. اذا يقرأ هذه الکلمات، جب وہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے. فی القاعدہ الاخیرہ، اب آخری قاعدہ میں، هو يصلي على النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ، پھر وہ نبی کریم علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کی آل پر درود شریف پڑھتا ہے. وبعدہ يدعو ربہ، پھر وہ اپنے رب سے وہ دعا مانگتا ہے. نحن نقرأ كل یوم، اور وہ دعا ہے آپ انتم تعرفون، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. بعد هذه الدعاء هو يسلم اولا الى اليمين وبعده الى اليسار قائلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ. بعد هذا وبعد اداء الفرائض هو يدعو ربه ويقرأ الآية الكرسي. لهذه الآية شان كبير وهذا فضل عظيم من ربنا. وجاء في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم من يقرأ آية الكرسي بعد صلاة الفريضة هو يدخل الجنة إذا مات، کہ جو شخص نماز کے بعد، فرضوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے گا، انشاءاللہ العزیز جو ہی اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا اپنے پاس اور اس کا آخری وقت آئے گا تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وَهَذَا جَزَاءٌ كَبِيرٌ مِّن رَبِّنَا بارک اللہ لنا ولجمیع امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. هذه القاعدہ الاخیرہ، یہ قاعدہ اخیرہ ہے. میں یقعد ویجلس، کون التحیات پہ بیٹھ کر یہ پرفارم کریں گے. وطالب محمد سعود ویسجد سجدہ ثانیہ من الرکع، لا اسجد، دوبارہ جلدی سے نہیں، آرام آرام سے بیٹھ. ویسجد السجدہ الثانیہ لرکعۃ الرابعہ. الان هو يرفع رأسه، پہلے آپ نے اپنی پیشانی اٹھانی ہے. يرفع جبهته، اٹھائے بیٹا. ثم انفه وثم یجلس ویقعد، آپ بائیں پاؤں کو بچھائیں، اس کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہوا، بیٹھے رہیں. ہاں. ویاخذ یدیہ علی فخذیہ ویقرأ التحیات. اقرأ انت التحیات للہ بصوت رفیع، اونچی آواز سے. ایھا النبی، هو یسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی. وَإِذَا يَقُولُ أَشْهَدُ أَن لَا، هذا یہ هو يشير لوحدة ربه. والآن هو يقرأ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الآن هو يدعو ربه
اقرأ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الآن سلم إلى الیمین اولا، السلام علیکم رحمۃ اللہ، إلى اليسار السلام علیکم۔